جیسے جیسے قربانی کا موقع قریب آتا رہتا ہے اور قربانی جو مسلمانوں کی دوسری عید یعنی عید الاضحیٰ کے موقع پر ایک بہت بڑی عبادت ہے جو ادا کی جاتی ہے، تو ایسے جی ہی اوقات پر بہت سارے سوشل میڈیا پر یوں کہہ لیجئے کہ وہ جدید ذہنیت والے ہیں یا پھر ویسے بہت سارے لوگ جو طرح طرح کے اعتراضات اسلام پر کرنا ہمیشہ سے اپنی عادت بنائے ہوئے ہیں، ایسے موقع پر بھی جی بہت ساری باتیں کی جاتی ہیں۔ ان میں سے جی ایک بات یہ ہے مولانا صاحب کہ جو جانور کی قربانی کی جاتی ہے خاص طور پر قربانی کے موقع پر، تو کہا جاتا ہے کہ ایسا قربانی یہ تو خلاف رحم ہے، یعنی جی ایک جانوروں کو ذبح کیا جانا اور اس طریقے سے خون بہانا اور ہزاروں نے لاکھوں کی تعداد میں جانور کا ذبح ہونا، لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو رحم کے خلاف ہے۔ تو مولانا صاحب دا میسج میڈیا کے اس پلیٹ فارم سے ہم ناظرین تک آپ کے واسطے سے یہ بات پہنچانا چاہتے ہیں، آخر اس اعتراض کی اور الزام کی حقیقت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اور جی قربانی کے موقع پر اس طرح کے اعتراضات دراصل یہ اسلام دشمن اور دین بیزار ذہنیت کا نتیجہ ہے۔ جی قربانی کے تعلق سے یہ کہنا کہ قربانی کے نام پر جانوروں کو ذبح کر کے جانوروں پر ظلم کیا جاتا ہے، یہ بات سراسر غلط ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ہر بات کو اپنی عقل کے دائرۂ کار میں سمجھنا چاہتے ہیں، اور ہر جگہ پر اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانے کو وہ اپنی بڑی شان اور اپنے بہت ہی ذہین و فتین ہونے کی علامت اس کو تصور کرتے ہیں، جی جبکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو عقل کے دائرے سے خارج ہیں، یا پھر بعض انسانوں کی عقلیں اس درجہ رسائی نہیں کر سکتی کہ جہاں تک پہنچ کر یہ باتیں بآسانی سمجھ میں آتی ہوں۔ اس جی کے لیے ایک بات تو یہ ہے کہ اس طرح کے اعتراضات کو زیادہ جذبات میں آئے بغیر سنجیدگی سے اگر ہم اس پر غور کریں تو ان اعتراضات کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جی جی بے شک۔ دیکھیے، قربانی یہ خلاف رحم نہیں ہے بلکہ حقیقت میں رحم ہے، سبحان اللہ۔ اس لیے کہ قربانی کا جو عمل ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اور ایک بات یہ بھی ہے کہ جانور کو فطری موت مرتے وقت جو تکلیف ہوتی ہے جی اس سے کم تکلیف ذبح کے وقت میں ہوتی ہے اس کے مرنے میں۔ جی اور جب ہم قربانی کر رہے ہیں، جانور کو ذبح کر رہے ہیں، تو یہ اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں، اپنی طرف سے نہیں کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا جب یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ متعین کیے ہوئے جانور ہی کو ذبح کیا جا رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانور کے اندر بھی اس کا تحمل دے دیتے ہیں۔ دیکھیے آپ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر کئی اونٹ ذبح فرمائے تھے، اور روایتوں میں یہ بات ملتی ہے کہ اونٹ خود حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہے تھے ذبح ہونے کے لیے، اور آ جی کر اپنی گردنیں پیش کر رہے تھے۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جو عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے تو جی اس کے اندر خود اللہ تبارک و تعالیٰ نرمی پیدا کر دیتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر جانوروں کو ذبح نہ کیا جائے اور جانوروں کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے تو یہ جانوروں پر اور بڑا ظلم ہے، اور جانور اگر یوں ہی اپنی عمر گزارتے رہیں تو ان کو جی کسی نہ کسی ایک وقت مرنا ہی ہے۔ بے ایسا شک۔ نہیں ہے دنیا کے اندر ہمیشہ کے لیے ہر شخص رہنے کے لیے آیا ہے، جی انسان کو بھی مرنا ہے، حیوان کو بھی مرنا ہے، بلکہ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔
لیکن نظام قدرت ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کی موت کا وقت بھی متعین کر دیا ہے اور موت کا سبب بھی متعین کر دیا ہے. کبھی کبھی ہمارے ذہن میں انسانوں کے تعلق سے بھی یہ بات آتی ہے کہ صاحب انجیکشن دینے کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا، اور یہ صاحب دوائی، یہ فلاں دوائی کھانے کی وجہ سے انتقال ہو گیا، سانپ کاٹنے کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا ہے. یہ سب اسباب ہیں. وقت صحیح بات تو یہ ہے کہ اس وقت میں ان کی موت مقدر تھی اور ان کو اسی وقت مرنا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کے مرنے کے اسباب متعین کر دیے ہیں. تو لہذا ان جانوروں کی زندگی یہیں تک تھی اور ان کے فنا ہونے کا ایک سبب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کے موقع پر ذبح کو بنایا ہے. لہذا موقع پر ان کو ذبح کیا جاتا ہے. اسی طریقے سے دنیا کے اندر صرف مسلمان جانور کو ذبح نہیں کرتے، بلکہ دنیا کے اندر انسانوں کو تو ابھی رہنے دیجئے، جانوروں کے اندر خود ایسی بڑی بڑی مخلوقات ہیں جو ایک مخلوق دوسری مخلوق کو اپنا نوالا بنا لیتی ہیں، اس کو قتل کر دیتی ہے، اس کو مار کے کھا لیتی ہے. جیسے چرند ہے، پرند ہے. جیسے پرندوں میں آپ دیکھ لیجئے چیل ہے، ایسے ہی باغ ہے، شکرا ہے. ایسے یہ جو جانور ہیں یہ چھوٹے چھوٹے پرندوں کو اپنا نوالا بنا لیتے ہیں. آپ نے کووں کو دیکھا ہوگا، چیل کو دیکھا ہوگا. مرغی کے چھوٹے بچے چر رہے ہیں زمین کے اوپر، یہ اوپر سے آیا، پنجہ مارا اور اٹھا کے لے کے چلے گیا. جی جی. اور ایسے ہی سمندر کے اندر آپ دیکھیے کئی مچھلیاں ہیں. بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کا شکار کر لیتی ہے، اور بڑی بڑی جو سمندری مخلوقات ہیں وہ سمندر کی چھوٹی مخلوقات کو اپنی غذا اور اپنا نوالا بنا لیتی ہیں. تو اس کے ذریعے سے ان کا گزر بسر ہوتا ہے. اور ایسے ہی آپ زمین کے اوپر اگر مخلوقات کا جائزہ لیں گے تو ایک جانور ایسا ہے جو چونٹیوں کے کھانا اس کی غذا ہے، چونٹیوں کو کھانا. تو وہ زمین پر آ کر اپنی زبان باہر کر دیتا ہے، اور اللہ کا یہ نظام ہے کہ اس کی زبان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹھاس رکھی ہے. تو اس کی شیرینی کی وجہ سے کئی چونٹیاں آ کر اس کی زبان پر جمع ہو جاتی ہیں، اور چونٹیوں کو احساس بھی نہیں ہوتا. جب کئی چونٹیاں ایک دم جمع ہو جاتی ہیں تو وہ ایک وقت میں ان ساری چونٹیوں کو اپنا نوالا بنا لیتا ہے. جی جی. تو یہ اسی طریقے سے بلی ہے، وہ چوہے کا شکار کر لیتی ہے. جی. اور ایسے ہی سانپ ہے، وہ مینڈک کا شکار کر لیتا ہے. جی. اور شیر ہے، وہ ہرن کا شکار کر کے، بکری کا شکار کر کے جو ہے نا اس کو اپنی غذا اور اپنا نوالا بنا لیتا ہے. تو دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا ایک نظام قدرت بنا رکھا ہے کہ ہر ایک کو دوسرے کے ذریعے سے غذا ملے گی. لہٰذا یہ ذبح بھی ایک غذا ملنے کا ایک طریقہ کار ہے. اگر جانور کو ذبح نہ کیا جائے تو ایسی صورت کے اندر جانور بے شمار ہو جائیں گے دنیا کے اندر، اور جب جانوروں کی تعداد بڑھتی چلی جائے گی اور لوگ اس کو یہ سمجھیں گے کہ بھئی جانوروں کو مارنا خلاف رحم ہے، تو اس جانوروں کو ذبح کرنا رحم کے خلاف ہے، تو ایسی صورت کے اندر جانور اتنے زیادہ ہو جائیں گے کہ ان کا چارہ اور ان کے گزر بسر کا انتظام اور کھیتوں میں اور چراگاہ میں ان کے لیے رہائش کا انتظام مشکل ہو جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نظام بنایا ہے. اور آپ دیکھیے جتنی حلال مخلوق ہے اور جتنی مخلوقات کو ذبح کر کے انسان کھاتا ہے، وہ مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کم ہونے نہیں دیتے، بلکہ وہ مخلوق بڑھتی ہی رہتی ہے، ختم کبھی نہیں ہوتی. اور دراصل یہ بھی ایک رحم ہے. آپ دیکھیے یہ اعتراض صرف مسلمانوں پہ کیوں کیا جاتا ہے؟ آپ صرف مسلمانوں کی قربانی کے موقع پر ہی یہ اعتراض کر رہے ہیں، جبکہ دنیا کے اندر جتنی قومیں ہیں ہر قوم والا اپنے تہواروں پر جانوروں کو ذبح کرتا ہے. صاحب ابھی اب بونال کا تہوار، تو اس موقع پر آپ بھی دیکھیں گے کہ وہ بھی ایک بڑی تعداد میں بکروں کو اور مرغوں کو ذبح کر دیتے ہیں. اور مسلمان تو پورے احترام کے ساتھ جانور کو لٹا کر، اور ہمارے دکن کے علاقے میں تو پانی پلا کر اور تیز چھری کے ساتھ اور قبلے کی طرف رخ کر کے اور اس انداز سے ذبح کرو کہ ذبح کرتے وقت زیادہ تمہیں چھری پھرانے کی ضرورت نہ پڑے اور 3 رگیں آسانی سے کٹ جائیں.
پورے احترام کے ساتھ اور جتنی آسانیاں ذبح کی ہو سکتی ہیں وہ پوری کی پوری آسانیوں کے ساتھ پھر اللہ کا نام لے کر، تاکہ جانور جو اس وقت ذبح ہو رہا ہے اس کی تکلیف کے اندر اس کو جو تکلیف ہوگی اس کی شدت میں کمی ہو جائے اور اللہ کی مدد اس کے ساتھ شامل حال ہو جائے اور ہمارے لیے یہ عمل درست ہو جائے. یہ ساری کی ساری چیزوں کے ساتھ مسلمان جو ہے نا جانور کو ذبح کرتے ہیں. ایسے نہیں کہ دوسری مخلوق کی طرح لائے اور ایک ہی وار کے اندر دھڑ کر دیا، سر الگ کر دیا، اور صاحب جانور ذبح ہونے کے بعد جو تڑپ رہا ہے، جو اس کی کیفیت ہو رہی ہے، دیکھ کر بھی رحم آ رہا ہے. اور اسلام کے اندر جانور کے ساتھ رحم کا معاملہ کرنے کا حکم دیا گیا. ایسا نہیں زندہ جانور کو لے کر بعض قوموں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے بعض لوگ زندہ جانور کو لے کر اس کا گلا پکڑ کر اس کا خون چوس لیتے ہیں اور جانور تڑپتے رہتا ہے، تڑپ تڑپ کے مر جاتا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو دکھائی دینے میں بڑی خوبصورت نظر آتی ہیں، لیکن ان کی ایک عمر متعین ہے. جیسے گلاب کا پھول ہے اور چمیلی کا پھول ہے، کئی ایسے پھول ہیں جو اپنے جو درختوں پر رہتے ہیں اور اپنی بیلوں پر رہتے ہیں تو انتہائی خوشنما نظر آتے ہیں. اب اس درخت پر سے اس پھول کو توڑ لیا جاتا ہے اور اس پھول کو توڑ کر صاحب اس کو اپنے اپنے طور پہ اس کا استعمال کر دیا جاتا ہے. بعد میں وہ پھول مرجھا جاتا ہے. اتنا خوبصورت پھول اس کو توڑا جاتا ہے اور توڑ کر اس کو استعمال کیا جاتا ہے. اس وقت رحم کا مادہ نہیں آتا. ایک جانور دوسرے جانور کو ذبح کر کے کھا رہا ہے، اس وقت رحم نہیں سمجھ میں آتا. جتنی مخلوقات ہیں سب کو لوگ کسی نہ کسی اعتبار سے جو ہے نا ذبح کرتے ہیں یا قتل کرتے ہیں. بہرحال یہ عمل کا سلسلہ جاری ہے. اب جیسے انسان ہی ہے، انسان کے سر میں جوں ہو جائے تو اب وہ جوں کو نکال کر کوئی یہ کہے کہ ارے اتنی چھوٹی مخلوق ہے، اتنی پیاری مخلوق ہے، یہ تو رینگنے والی ہے، اس کو چھوڑ دیا جائے، کوئی نہیں کہتا. بلکہ جیسے ہی جو نظر آ جائے، یہاں تک کہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ شفقت رکھنے والی اگر کوئی جنس ہے تو وہ عورت ہے. عورت بھی مار دیتی ہے جوں کو. وہ اس وقت یہ بات نہیں بولی جاتی کہ صاحب یہ رحم کے خلاف ہے. اور دوسری قوم کے لوگ اگر جانوروں کو ذبح کرتے ہیں تو یہ نہیں بولا جاتا یہ رحم کے خلاف ہے. اچھا، یہ جو ذبح کا معاملہ ہے صرف مسلمان ہی نہیں کرتے. آپ دیکھیے جانوروں کا گوشت بیچنے والے صرف مسلمان ہی نہیں ہیں بلکہ ایک بڑی تعداد میں یہ غیر مسلم ہیں جو جانوروں کا گوشت بیچتے ہیں اور وہ خود ذبح کرتے ہیں. اس وقت یہ اعتراض نہیں ہوتا کہ صاحب ہم جانوروں کو کیوں ذبح کر رہے ہیں اور ہم جانوروں کو کیوں کاٹ رہے ہیں. اچھا، وہ لوگ گوشت کی دکان لگاتے ہیں اور ذبح کرانے کے لیے مسلمان کو بلاتے ہیں تو ان کو بھی یہ احساس ہے کہ بھئی ان کے ہاتھ سے اگر ذبح کرایا جائے گا تو اس کے اندر رحم ہوگا. ان کے ذبح کرنے میں اور ہمارے مارنے میں بڑا فرق ہے. اور وہ لوگ خود اپنے ہاتھ سے کہتے ہیں کہ آؤ آ کے ذبح کرو. اور ہم لوگ اگر اپنے آپ کے مارنے کو وہ لوگ ذبح نہیں کہتے، ان کے کاٹنے کو وہ لوگ ذبح نہیں کہتے. ہم مارنا نہیں چاہتے، ہم کاٹنا نہیں چاہتے، آؤ آ کے اب ذبح کرو. تو لفظ ذبح خود اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے اندر نرمی ہے، اس کے اندر ایک طرح کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد ہے. لہذا ذبح کے نام پر یہ کہہ دینا کہ صاحب جانوروں کو قربانی کے موقع پر ذبح کرنا یہ خلاف رحم ہے، سراسر بات غلط ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جانوروں کو ذبح کرنے کے نام پر اور خلاف رحم سمجھ کر جانوروں کو لے جا کر آپ نے دیکھا ہوگا گوشالوں میں اور کئی کئی جگہوں میں لے جا کر بند کر رہے ہیں. اور وہ لوگ خود اس کی کفالت سے اور ان کی روزی فراہم کرنے سے محروم ہیں اور ان کے اندر اتنی سکت اور طاقت نہیں ہے کہ وہ جانوروں کے چارے کا انتظام کر سکیں، ان کی صحیح طور پر دیکھ بھال کر سکیں. لہذا حفاظت کے نام پر تو لے جا رہے ہیں، خلاف رحم کہہ کر پکڑ تو رہے ہیں اور لے جا کر ایسی جگہ پر ان کو رکھ رہے ہیں کہ وہاں پر وہ لوگ جانور تڑپ تڑپ کے مر رہے ہیں. کئی ایسے نظارے ہمارے سامنے ہیں، شاید آپ کے سامنے بھی ہوں گے کہ جانور کیچڑ کے اندر ایسے جانور جو ہے نا مرے ہیں، دبے ہیں، ان کی آنت باہر نظر آ رہی ہے، ان کی آنکھیں نکلی ہوئی ہیں.
انتہائی سکڑ چکے ہیں, ہڈیاں نظر آ رہی ہیں, تو کیا اس طرح لے کے جا کے ان کو بند کر دینا اور ان کو تکلیف دینا, ان کو روزی فراہم نہ کرنا, کیا یہ رحم ہے؟ کیا صرف جانور کو پوجا کے نام پر صرف یہ کہہ دینا کہ یہ ہمارے جو ہے نا بڑے معتبر اور محترم جانور ہیں, صرف اتنا کہہ لینے سے رحم ہو جائے گا؟ ایسی بات نہیں ہے. جانوروں کو جو ذبح کیا جاتا ہے دراصل یہ حکم خداوندی ہے. جس خدا نے جانوروں کو پیدا کیا ہے اس کے حکم سے ہم ذبح کر رہے ہیں. یہ ذبح کرنا بھی ہم اپنی طرف سے نہیں نکالے ہیں, بلکہ جس خدا نے پیدا کیا ہے اسی خدا نے یہ طریقہ بتلایا کہ تم جانوروں کو اس طرح ذبح کرو. اور شکر ادا کرنا چاہیے کہ خدا کے بتائے ہوئے طریقے کو اگر کوئی قوم اپناتی ہے تو وہ صرف اور صرف مسلمان ہے. بے شک بے شک. یہ لوگ جو ہے نا پیدا کرنے والے کے بتائے ہوئے طریقے کو اپنا رہے ہیں, وہ صرف اور صرف مسلمان قوم ہے. اسی طریقے سے آپ یہ بھی دیکھیے کہ انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف طرح کی طبیعتیں بنائی ہیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس طرح بنایا ہے کہ جتنی قوتیں اس کے اندر ہیں اگر وہ ان قوتوں کا استعمال کرتا رہے گا تو ایسی صورت کے اندر اس کی وہ قوت باقی رہے گی, اس کی وہ صلاحیت باقی رہے گی. اور اگر وہ قوت کا استعمال کرنا چھوڑ دے گا تو ایسی صورت کے اندر وہ قوت اس سے معدوم ہو جائے گی, ختم ہو جائے گی. مثال کے طور پر اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں غصہ کروں گا ہی نہیں, لاکھ اس کو جو ہے نا حالات آ رہے ہیں لیکن ضبط کر رہا ہے, اتنا ضبط کیا کہ اس کے اندر سے غصہ ہی ختم ہو گیا. اب کبھی ایسا موقع آتا ہے کہ اس کو غصہ کرنے کی سخت ضرورت محسوس ہوتی ہے, وہ بھی محسوس کرتا ہے, لیکن غصہ کرنا چھوڑ دیا تو اب غصہ کرے گا کیسے؟ تو ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے جانوروں کو بنایا ہے اور اس کے اندر سے تم ان کے پیٹ کے اندر سے نکلنے والے دودھ کو پیو. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا, تم جو ہے نا ان کے دودھ کو پیو, اور اس کے بعد فرمایا تم ان کے گوشت کو کھاؤ اور اللہ کا نام لے کر ان کو ذبح کرو. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا ہے تو ایسی صورت کے اندر یہ ہم اللہ کے حکم کو پورا کر رہے ہیں. تو لہٰذا یہ اعتراض کرنا کہ جانور کو ذبح کرنا خلاف رحم ہے, یہ بات سراسر غلط ہے. اگر اس طرح دیکھا جائے تو دنیا کے اندر کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے کسی مخلوق کو قتل نہیں کیا ہے. اب دیکھیے بہت سارے لوگ چوہوں کو پکڑتے ہیں, آپ بتائیے کیا یہ رحم کے خلاف نہیں ہے؟ بالکل. گھر میں لا کے چوہوں کو چھوڑ دیجئے, تو کسی کو بھی ایک چوہا نظر آ جائے وہ فوری پکڑ لیتا ہے. اب پکڑنے کے بعد اب چوہے کو لکڑی سے مارنے کے لیے ذرا تھوڑا اس کے اندر اس طرح کی بات اگر نہ ہو تو ایسی صورت کے اندر وہ کیا کرتا ہے صاحب, اس کے اوپر گرم پانی ڈال دیتا ہے, یا کوئی اس کو الٹا لٹکا دیتا ہے کہ وہ خود تڑپ تڑپ کے مر جائے گا. اب الٹا لٹکا دیا محبت سے, تو آپ بتائیے وہ تڑپ تڑپ کے مر رہا ہے تو کیا یہ رحم کے خلاف نہیں ہے؟ بالکل. آپ کی نظر میں تو یہ چیز جو ہے نا, میں تو اس کے اوپر ظلم نہیں کر رہا ہوں, یہ بات آپ کے ذہن میں ہے, حالانکہ حقیقت میں یہ بھی اس کے اوپر ایک طرح کا ظلم ہے. تو جو ہے نا صرف اس طرح ذبح کرنے کو, لاٹھی سے مارنے کو ہی خلاف رحم نہیں کہتے, بلکہ جو جس طرح جس کی موت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقدر کر رکھی ہے اس کو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بھیجنا یا اس کو اسی طرح ذبح کرنا, یہ جو ہے نا فطری تقاضا ہے. اور یہ جو ذبح کا عمل ہے یہ فطری عمل ہے, یہ اللہ کا ایک نظام ہے, تو لہذا اس نظام الہی کے سبب یہ ذبح کیا جا رہا ہے. اچھا, بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ بھی بات آتی ہے کہ صاحب ٹھیک ہے ذبح کرنا خلاف رحم نہیں ہے تو ٹھیک ہے, پھر انسان بھی انسان کو ذبح کر دینا چاہیے. بعض لوگ ایسی بھی بات اٹھا رہے ہیں. تو یہ بات ذرا ذہن میں رکھ لینا چاہیے کہ انسانوں کے ذبح کرنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے, بلکہ عین لڑائی میں جبکہ دشمن سامنے ہو, اور اسلام کی تعلیم تو یہاں تک ہے دشمن کی عورت اگر تلوار لے کے بھی تمہارے سامنے آئے تو عورت کے اوپر تم ہتھیار مت اٹھاؤ. بچہ اگر کوئی نظر آئے تو ایسی صورت میں اس کے اوپر ہتھیار مت اٹھاؤ. بالکل.
اور ایسے ہی کوئی معذور کمزور آ جائے تو ایسی صورت میں اس کے اوپر ہتھیار مت اٹھاؤ. اسلام میں تو رحم کی یہاں تک تعلیم دی گئی ہے بے شک. اور یہاں تک بتلایا گیا کہ جانور کو ذبح کر کے کھاؤ. ادھر سے کاٹ لیے ادھر سے کاٹ لیے, صاحب ران کا گوشت مجھے پسند ہے لہذا گئے جانور کو خالی ران کاٹ کے کھا لیے. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. جانور تڑپ تڑپ کے مرے گا اس کے اندر. اسلام اس کی اجازت اس لیے نہیں دیتا. اسلام یہ کہتا ہے کہ محبت کے ساتھ جانور کو ذبح کر دو, اس کے بعد جہاں کا گوشت تم کھانا چاہو کھاؤ, اس کے بعد تمہیں اختیار ہے. تو لہذا یہ جو ذبح کرنے کا عمل ہے وہ خلاف رحم نہیں ہے بلکہ عین رحم کے مطابق ہے. ذرا عقل سے تھوڑا, بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ عقل کے گھوڑوں کو اگر صحیح دوڑایا جائے اور عقل اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے تو ذرا صحیح طور پر اس کا اگر استعمال کیا جائے تو یہ بات صاف طور پر سمجھ میں آئے گی. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ یہ اعتراض صرف مسلمانوں پہ ہے اور ایک خاص موقع پر ہے. جی جی. اور دوسرے مواقع پر یہ اعتراض نہیں ہے, دوسری قوموں کے اوپر یہ اعتراض نہیں ہے. جی تو جی. اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ ایک ذہنی عصبیت اور ذہنی تعصب کی بنیاد پر ایک سوال ہے اور حقیقت میں اس سوال کے اٹھانے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے. یہ صرف ایک سمجھ لیجئے ایک دین بیزاری سمجھ لیجئے, پروپیگنڈا ہے, اسلام دشمنی ہے, بس اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. بالکل ماشاءاللہ مولانا, بہت خوب. آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ بہت ہی اچھے انداز میں ایسی گفتگو فرمائی جو عقل کو بھی ٹچ کر رہی ہے اور یقیناً انسان کو سوچنا پڑ رہا ہے کہ جانور صرف عید کے موقع پر نہیں ذبح کیے جاتے, دعوتوں میں, ولیموں میں, خوشیوں پر, تقریبات پر, فنکشنز پر, پارٹیز پر, ایسے بیسیوں مواقع ہے کہ جب دنیا جانور کو ذبح کرتی ہے. اور دنیا میں مسلمان جانور ذبح کرتا ہے تو مسلمان کے مقابلے میں ایک بہت بڑی میجورٹی ایسی ہے جو دنیا میں جانور ذبح کرتی ہے. اور جیسے آپ نے بتایا کہ مسلمان جو ذبح کرتا ہے تو ان کے ذبح کرنے میں بھی رحم ہے. جیسے آپ نے بتایا کہ 3 رگوں کو کاٹنا ہے, چھری تیز رکھنا ہے تاکہ جانور کو تکلیف نہ ہو, اذیت نہ ہو. ایسے ایک بہت مسائل کا انبار ہے جانور کو ذبح کرنے کے بارے میں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جانور کو تکلیف دینا اسلام کا مقصد نہیں, بلکہ اسلام کو تو یہ چاہتا ہے کہ ضرورت ہے تمہاری جانور کو ذبح کرنا. جیسے آپ نے ابھی مثال دی کہ چوہے کو مارا جاتا ہے تو چوہے کو مارنا بھی ایک ضرورت ہے کہ اگر انسان چوہے کو نہیں مارے گا تو وہ نقصان کر دے گا, اور 1 دن 2 دن نہیں بلکہ زندگی بھر کا مسئلہ ہے. بعض جگہوں پر تو ہزاروں کا نقصان کر دیتے ہیں, لاکھوں کا بھی نقصان کر دیتے ہیں چھوڑ دیا جائے. تو جیسے آپ نے مثال دے کر بتائی کہ ان کو مارنا ضرورت کے تحت ہے, اسی طرح گوشت کھانا بھی ایک ضرورت ہے. اور جیسے آپ نے ابھی بتایا جس کو لوگ ٹرائی کرنا چاہتے ہیں, یقیناً مولانا آپ کی گفتگو سے ایسے بیسیوں پہلو میرے سامنے تو آ گئے. میں سمجھتا ہوں کہ ناظرین بھی اس سے بہت زیادہ محسوس ہوئے ہوں گے کہ آپ نے فرمایا کہ جانوروں کی حفاظت کے مقصد سے ان کو لے کر جا رہے ہیں تاکہ جانور ذبح نہ ہو, محفوظ رہے. تو رحم کا نام لے کر لے جایا جا رہا ہے اور سب سے بڑا ظلم تو وہی ہو رہا ہے. جیسے آپ نے بتایا کہ جانور کی انتڑیاں دب چکی ہے, وہ سوکھ چکا ہے, وہ مر چکا ہے, وہ پانی میں پڑا ہے. اگر یہی جانور مسلمان کے حوالے کر دیا جاتا تو اسے عزت کے ساتھ, احترام کے ساتھ گھاس کھلا کر, چارہ کھلا کر, پانی پلا کر, اس کے گردن پہ ہاتھ پھیر کر, اس کے ساتھ کھیل کر اور اس کے ساتھ کچھ لمحے بتا کر, پھر جب اس کے گردن پہ چھری چلتی ہے تو آنکھوں سے آنسو بہا کر, اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر اس کے جسم کے ایک ایک حصے کو اللہ کے نام پر مسلمان قربان کر دیتا ہے. تو یقیناً مولانا آپ نے بہت بہترین بات فرمائی اور بہت اچھی تفصیل آپ نے سنائی. مجھے صرف امید نہیں بلکہ یقین ہے کہ اس وقت دا میسیج میڈیا کے پلیٹ فارم سے بہت سارے ناظرین ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, انہوں نے بھی بہت ہی استفادہ کیا ہوگا.